یہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، کب تک ہم زندہ رہنے والے ہیں، کب عذاب آنے والا ہے، کب موت آنے والی ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اس سے پہلے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو، اس سے پہلے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لو، اس سے پہلے پہلے اللہ کی آیتوں کو اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہم اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچ سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہی یہ احکام دے رہے۔ اس کے بعد ان تخلو نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ کل جو حالات ہونے والے ہیں، جو اعتراضات انسان پیش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو بتا دیے۔ قیامت کے دن جو اعتراضات اللہ تعالیٰ بتا دیے ہم کو، جو اعتراضات پیش کرے گا، تو یہاں 3 گروہ کا واقعہ ہے۔ ایک گروہ اللہ میاں میرے سے غفلت ہو گئی، میں آپ کے احکامات کو سمجھا نہیں، کوشش نہیں کرا، غفلت میں رہا، اپنی دنیا کی زندگی میں مصروف رہا، میں کبھی توجہ نہیں دیا، ایک شخص بولیں گا۔ دوسرا گروہ اور تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے عذاب کو دیکھ کر کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ اب یہ الزام اللہ تعالیٰ پہ ہی دے رہا بندہ، ایک گروہ، ایک جماعت۔ اے پروردگار ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ہم کو ہدایت دینا تھا، آپ ہدایت دیے نہیں، میں متقی بنا نہیں، میں نیک بنا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ جو ہے اعتراض کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیتوں میں جواب دے رہے۔ پہلا گروہ کیا بول رہا؟ ان تخلو نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہوا۔ ہم نام ہے امت محمدیہ میں، ہمارا نام ہم اپنے آپ کو شمار کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، ہمارے گھر میں قرآن ہے، اور کلمے کے معنی نہیں معلوم، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہم کو نہیں معلوم، کیا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ اور اس کے خلاف زندگی گزار رہے، کیا اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو حالات کل ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے کے پہلے ہم کو سمجھا دیے۔ ان تخلو نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں مذاق اڑانے والوں میں ہی شامل رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اے اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء پیغمبروں کو بھیجے، ہدایت کے لیے کتابیں بھیجے اور سمجھاتے رہے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک قرآن کو پہنچا دیے، عمل کر کے بتا دیے۔ اگر میں کوشش نہیں کر رہا ہوں تو میں قصوروار ہوں، میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ سے رجوع نہیں ہو رہا ہوں ہدایت کے لیے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ لیکن وہاں اعتراض کریں گا، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے او تقولا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یہ عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ یہ 3 اعتراضات ہے۔ ایک برا میں غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، میں غفلت میں رہا مصروف، اور دوسرا برا اللہ میاں آپ ہدایت دینا تھا، آپ ہدایت دیے نہیں، میں متقی نہیں بنا۔ دوسرا برا اللہ میاں سب صحیح ہے، آپ کی باتوں میں پورا یقین آ گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن آپ میرے کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے، پھر میرے کو عمل کرنے کا موقع دے دیجئے، اور میں آپ کو جیسا مطلوب ہے ویسا پکا مسلمان بن کے آتا ہوں۔ تو یہ 3 اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ایک ہی جواب دے، بلا خجات کا آیا تھی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کل قیامت کے دن بولنے والے ہیں۔ بلا خجات کا آیا تھی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی، جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور کرا اور تکبر کیا،
تو تھا ہی کافروں میں۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ تو اگر ہم سب کتاب کو نہیں پڑھیں گے، کتاب کو سمجھیں گے نہیں، ہم اللہ سے رجوع نہیں ہوں گے کہ صحیح بات کیا ہے معلوم کرنے کے لیے، تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ دونوں راستے بتا دیے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے۔ اگر میں نہیں دیکھا تو میں اپنا میں قصوروار ہوں، اور اما شاکر و اما کفورا، شکر کیا ہے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیجیے۔ فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، ہمارے دلوں میں پیوست کر دی اللہ تعالیٰ، ودیت کر دیے۔ ہم کو معلوم ہے کون سی بات اچھی ہے کون سی بات خراب ہے، ہم کو معلوم ہے، پھر بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم خود اللہ کے پاس ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ کے پاس کوئی موقع کوئی بہانہ ہم نہیں چلنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ صاف بتا دے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، میری آیتیں تم تک پہنچی تھی، اور الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تم نے اس کو جھٹلایا، مانے نہیں، تو خود آپ ذمہ دار ہیں، خود تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، ہاں وَلَقَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِینَ، بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی، جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور کیا اور تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں۔ یہ فرض جرم اللہ تعالیٰ ہم پر لگائیں گے، کیوں کہ آج ہمارے پاس گھر میں قرآن ہے اور ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، اگر ہم کوشش کریں گے تو بات ہم کو سمجھ میں آ سکتی، ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کوشش کریں گے تو بات جو ہے ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جس کی وجہ سے اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد چیخیں گے چلائیں گے، اللہ سے بولیں گے اللہ میاں میرے کو باہر نکال دو، میں دوبارہ نہیں کروں گا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بولیں گے، تیرے کو سمجھنے کے لیے جتنی مہلت درکار تھی میں نے دے دیا، اب کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، بس وہی بات پیش کریں گے، میری آیتیں تم تک پہنچ چکی تھی، میرے احکامات تم تک پہنچ چکے تھے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے احکامات موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہم رمضان میں سنیں اور ترجمے کے ساتھ بھی سنیں۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس کو جو ہے ہم پڑھتے رہیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، نبی کے اعظم کا ارشاد ہے، سورہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی پھر اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں گمراہی سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن اسے حساب کی تکلیف سے بچائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کی اقتدا کی اور دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 123 نمبر کی آیت، یہ حدیث پہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 190 ہے۔ آپ کھولیے، آن لائن جو ہے نا انٹرنیشنل نمبر ہے، دونوں کتاب کا نمبر بھی وہی ہے اور انٹرنیشنل نمبر بھی وہی ہے، تو ہم کھول کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کیا بول رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی پھر اس کے مطابق عمل کیا، عمل کب کرے گا؟ تعلیم حاصل کر کے، جب سمجھے گا تو کرے گا نا، تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی پھر اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں گمراہی سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن اسے حساب کی تکلیف سے بچائے گا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کی اقتدا کی وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ تکلیف سے بچنا ہے، دنیا میں گمراہی سے بچنا ہے، دنیا کے عذاب سے بچنا ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، تو ہم کو اللہ کی کتاب کی اتباع کرنا پڑے گا، اللہ کی کتاب کی اقتدا کرنا پڑے گا۔ بار بار میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے بات ہمارے ذہن میں بڑھ جائے، ہم غور کریں۔ میں آپ کو حدیث نمبر بھی آپ کو بیان بتا رہا ہوں، تو آپ لوگ دیکھیے، کوشش کریے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے، تلاوت فرمائے کہ آخرت کی تکلیف اٹھائے گا، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائے جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں بھی بتا دیے اور حدیث میں بھی یہ بات ہے۔